بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ توحیدخالص.com کی پیشکش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا اور رحم فرمانے والا ہے. بسم نام کے ساتھ یعنی میں قراءت قرآن کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں اس کی مدد کے ساتھ. اللہ عالم ہے رب تبارک و تعالیٰ پر جو معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے خاص ترین نام ہے، کسی غیر کو اس کے ساتھ موسوم نہیں کیا جا سکتا. الرحمن وسیع رحمت والا، ایسی عام رحمت والا ہے کہ جس کی رحمت تمام مخلوقات کو اپنی وسعت میں لے لیتی ہے. الرحیم رحم فرمانے والا مومنین پر. اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اسماء یعنی ناموں میں سے دو اسم نام ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت رحمت کو لازمی طور پہ ثابت کرتے ہیں جو اس کی شایان شان ہے. الحمد للہ رب العالمین. ہر قسم کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کے ساتھ ثنا جو سب کے سب اوصاف کمال ہیں، اور اس کی تمام ظاہری و باطنی دینی و دنیاوی نعمتوں پر، اور اس کے ضمن میں بندوں کے لیے حکم بھی ہے کہ وہ اس کی حمد بیان کریں، اور وہ اکیلا اس کا مستحق ہے. وہی سبحانہ و تعالی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، ان کے امور پر قائم و نگران ہے، اپنی تمام مخلوق کی اپنی نعمتوں سے اور اپنے اولیاء یعنی دوستوں کی ایمان و عمل صالح کے ساتھ پرورش کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم. وسیع رحمت والا، رحم کرنے والا. الرحمن وسیع رحمت والا، ایسی عام رحمت والا ہے کہ جس کی رحمت تمام مخلوقات کو اپنی وسعت میں لے لیتی ہے. الرحیم رحم فرمانے والا مومنین پر. اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے دو اسم ہیں. مالک یوم الدین. بدلے و جزا کے دن کا مالک. وہ سبحانہ و تعالی اکیلا روز قیامت کا مالک ہے جو کہ اعمال کی جزا دینے کا دن ہے، اور ایک مسلمان کا اپنی نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھنا اس کے لیے اس آخری دن کی یاد دہانی ہے، اور اسے ترغیب دلائی گئی ہے کہ وہ عمل صالح کے ساتھ اور نافرمانیوں گناہوں سے بچ کر اس کی تیاری کر رکھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت یعنی مدد طلب کرتے ہیں. ہم عبادت کے لیے تجھ اکیلے کو خاص کرتے ہیں اور تجھ اکیلے سے ہی اپنے تمام امور میں مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ تمام امور تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اور تیرے سوا جن کا ایک ذرہ برابر بھی کوئی مالک نہیں. اور اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ بلا شبہ کسی بھی بندے کے لیے جائز نہیں کہ وہ عبادت کی انواع میں سے کچھ بھی کسی غیر کے لیے ادا کرے، جیسے دعا، استغاثہ یعنی فریاد کرنا، ذبح کرنا اور طواف وغیرہ. یہ سب اکیلے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، اور اس میں دلوں کی شفا ہے غیر اللہ سے تعلق کی بیماری سے، اور ریاکاری، خود پسندی اور تکبر جیسے امراض سے. اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ کی ہدایت دے. ہمیں دلالت فرما اور رہنمائی فرما، اور ہمیں توفیق دے صراط مستقیم پر چلنے کی، اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ یہاں تک کہ ہم تجھ سے ملاقات کریں. اور اس سے مراد اسلام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت تک پہنچانے کا ایک واضح راستہ ہے، جس کی جانب اس کے رسولوں اور انبیاء میں سے سب سے آخری محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی جس پر استقامت اختیار کیے بغیر کسی بندے کی سعادت و خوشبختی کی کوئی راہ نہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی صراط یعنی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ مغضوب علیہم جن پر غضب ہوا، اور الضالین گمراہوں کی، یعنی ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء اور صالحین میں سے، پس یہی لوگ اہل ہدایت و استقامت ہیں، اور ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا جو مغضوب علیہم جن پر غضب ہوا کے راستے پر چلتے ہیں، کہ جو حق کو جان کر بھی اس پر عمل نہیں کرتے، جو کہ یہود ہیں، اور جو بھی ان کے طریقے پر ہوں، اور نہ ہی ہمیں گمراہوں میں سے بنا جنہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے ہدایت ہی نہ پائی تو وہ راستہ بھٹک گئے، اور یہ نصارہ ہیں اور جو بھی ان کی سنت و طریقے پر چلیں۔ اور اس دعا میں ایک مسلمان کے دل کے لیے انکار، جہالت اور گمراہی جیسے امراض سے شفا ہے، اور اس میں دلالت ہے کہ بے شک علی الاطلاق سب سے بڑی اور عظیم نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ جو کوئی سب سے زیادہ حق کو جاننے والا اور اس کی پیروی کرنے والا ہوگا وہی صراط مستقیم کا سب سے بڑھ کر حقدار ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اس کے تمام لوگوں سے بڑھ کر حقدار ہیں۔ پس یہ آیت ان کی فضیلت اور عظیم منزلت پر دلالت کرتی ہے رضی اللہ عنہم۔ اور قاری کے لیے مستحب ہے کہ وہ نماز میں سورۃ الفاتحہ کی قرات کے بعد آمین کہے، جس کا معنی ہے اللہم استجب، اے اللہ اسے قبول فرما۔ اور علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نہیں ہے، اسی لیے مصاحف میں اسے نہ لکھنے پر ان کا اجماع ہے۔